اچھا جی، السلام علیکم بچوں. آج ہم پڑھیں گے کتاب کرن کا صفحہ نمبر 16. تو یہ اپنے پاس کھول لیجئے. اس میں یہاں پہ ایک نظم دی ہوئی ہے آپ کو ننھے میاں کی چکھا چکھی کے عنوان سے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت چھوٹے بچے کے بارے میں ہے جو ابھی جو بچوں کو بولنا نہیں آتا، جو گھٹنے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے بارے میں ہے کہ ان کو سمجھ ہوتی نہیں ہے اور ہر چیز جو ہے وہ منہ میں چلی جاتی ہے ان کی. تو یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے بھائی ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے نا. تو بڑے بھیا کی زبانی یہ نظم ہے اور انہیں جو ہے وہ کیا کیا پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بھائی کو سنبھالنے میں، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کہ ہر چیز منہ میں لے لیتا ہے چھوٹا بھائی. چلیے اس کو پڑھتے ہیں ہم پھر. ننھے میاں کی عادت دیکھو چکھیں گے ہر چیز کو حضرت، چیز جو دیکھی رکھ لی منہ میں، ہاتھ لگی اور پہنچی منہ میں، جاتی ہے ہر چیز ہی منہ میں، یہ بھی منہ میں وہ بھی منہ میں، تنکا منہ میں تیلی منہ میں، پینسل منہ میں چابی منہ میں، کپڑا منہ میں لکڑی منہ میں، دھاگا منہ میں گٹی منہ میں. ہر چیز چھوٹے بھائی جو ہیں وہ منہ میں رکھ لیتا ہے چھوٹا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا گٹی کسے کہتے ہیں یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، تصویر میں دیا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو ریل ہے نا جس پہ دھاگا لپٹا ہوا ہے اسے گٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کو سمجھ تو ہوتی نہیں کہ وہ کیا ان کے سامنے چیزیں ہیں، انہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ اٹھا کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ کیا کرتے ہیں اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں. اب چاہے وہ کوئی لکڑی ہو، کوئی تنکا ہو، کوئی تیلی ہو یا پینسل ہو، گٹی ہو یا کپڑا ہو، کوئی بھی چیز انہیں مل جائے وہ اس کو منہ میں لینا فوراً منہ میں پہنچتی ہے ان کے. ٹھیک ہے. اچھا، گڑیا منہ میں، پھرکی منہ میں، گھوڑا منہ میں، ہاتھی منہ میں، جی چاہا تو چسنی منہ میں، کچھ نہ ہو تو انگلی منہ میں. اب چاہے وہ ان کا کھلونا گھوڑا ہو یا کھلونا ہاتھی ہو یا چاہے وہ پھرکی ہو. پھرکی کسے کہتے ہیں؟ لٹو کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی چیز انہیں مل جائے بس وہ فوراً ان کے منہ میں جاتی ہے. کچھ نہیں ہوتی تو اپنی چسنی منہ میں لے لیتے ہیں دل چاہتا ہے تو، یا پھر اپنی انگلی ہی منہ میں لے لیتے ہیں کوئی چیز نہ ملے تو. اچھا، یہ ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے منہ میں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مسوڑوں میں، تو اس کی وجہ سے بھی ہر چیز کو وہ منہ میں جو ہے نا لے کے چباتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ان کو آرام مل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہر چیز اس وجہ سے بھی ہر چیز منہ میں جاتی ہے. کوئی یہ پوچھے بھائی یہ کیا ہے، کاغذ میں بھی کوئی مزہ ہے. اب بڑے بھیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کاغذ میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے جو تم منہ میں لے رہے ہو، کوئی ذائقہ ہوتا ہے اس میں جو تم اسے منہ میں لے رہے ہو. باجا بھی کوئی کھاتا ہے، موٹر کون نگل سکتا ہے. اب تم باجے کو منہ میں لے رہے ہو، موٹر یعنی جو ان کی جو کھلونا گاڑی ہے، ٹوائے کار ہے، اس کو بھی نگلنے کے چکر میں رہتے ہیں. اتنی ہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ منہ میں جاتی ہے کہ جیسے پوری کھا لیں گے موٹر. یہ جو تم نے ابھی کترا ہے خالی ڈبیا کا ڈھکنا ہے. اچھا، کترا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کترنا ہوتا ہے کہ دانتوں سے کوئی چیز چبانا، دانتوں سے کوئی چیز کاٹنا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کترنا. ایک اسی طرح کا لفظ ہوتا ہے کترنا. کترنا کا مطلب ہوتا ہے قینچی سے یا جو ہے وہ کسی چیز کو کاٹنا. جیسے کہ آپ جو ہے وہ کاغذ کے کنارے کاٹ رہے ہوں تو اسے کہیں گے کترا آپ نے نا، وہ کاغذ کو کترنا کہلائے گا. جبکہ کوئی چیز اگر دانتوں سے کاٹی جائے تو اسے کہتے ہیں کترنا. یہ جو تم نے ابھی کترا ہے خالی ڈبیا کا ڈھکنا ہے، منہ کھولو کیا منہ میں لیا ہے، جانے کنکر ہے یا کیا ہے. اب ایک دم سے جو ہے وہ انہیں نظر آیا کہ بھیا کے منہ میں کوئی چیز ہے، تو بڑے بھیا نے فوراً پوچھا منہ کھولو دکھاؤ کیا ہے منہ میں. پتہ نہیں کنکر ہے یا کیا ہے. کنکر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں. اب چھوٹے بچوں کو سمجھ تو ہوتی نہیں ہے نا، موتی کنکر کوئی بھی چیز منہ میں لے لیتے ہیں اور وہ حلق میں خدا نخواستہ ان کے پھنس بھی سکتا ہے، تو ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور یہ ذمہ داری امی کی تو ہوتی ہے لیکن بڑے بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. تو اگر آپ کا بھی کوئی اتنا چھوٹا بہن یا بھائی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. مٹھی کھولو ہاتھ میں کیا ہے، ہائے ہائے کانچ کا ایک ٹکڑا ہے. کانچ کا ایک ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ شیشے کا ٹکڑا. اب اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں شیشے کا کوئی ٹکڑا آ جائے جو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ ہے، ٹوٹا ہوا کانچ ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ ان کے ہاتھ کٹ سکتا ہے. اور اگر وہ اس کو منہ میں لے لیں تو منہ میں سے بھی خون نکل سکتا ہے نا، کہیں چبھ جائے منہ میں، دانت میں، وہ مسوڑے میں یا زبان میں خدا نخواستہ لگ جائے تو کتنی خطرناک بات ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ مٹھی کھولو ہاتھ میں کیا ہے، ہائے ہائے کانچ کا ایک ٹکڑا ہے، دیکھو ربڑ کتنا میلا ہے، تم نے ابھی جو منہ میں لیا ہے. اب ننھے میاں کو پتہ تو ہے نہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز صاف ہے، کون سی چیز گندی ہے. اب انہیں ربڑ میلا سا ملا اور جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی منہ میں رکھ لیا. تو اس پہ بڑے بھیا کہہ رہے ہیں دیکھو ربڑ کتنا میلا ہے، تم نے ابھی جو منہ میں لیا ہے. بسکٹ کھاؤ، میوہ کھاؤ، گندی چیز نہ بھیا کھاؤ. اب وہ اس سے چاہ رہے ہیں کہ بھیا جو ہے وہ ان کا مان لے یہ بات کہ وہ بسکٹ کھائے، میوے کھائے، گندی چیزیں نہ کھائے. سمجھیں گے اس بات کو جا کر ہوں گے جب یہ میرے برابر. لیکن بڑے بھیا کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھوٹا بھائی اتنا چھوٹا ہے ابھی کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اور یہ بات وہ کب سمجھے گا؟
جب وہ ان کے برابر ہو جائے گا، تھوڑا اور سمجھدار ہو جائے گا، 4-5 سال کا ہو جائے گا، تو جب اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے، کس چیز کو منہ میں لینا ہے، کس کو نہیں لینا، اسی لیے وہ اس کا ہر وقت خیال رکھ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیچے۔ اچھا، اس کو نظم کو لکھا کس نے ہمارے لیے، آپ کے لیے؟ اس نظم کو لکھا ہے شان الحق حقی نے، یہ اس کے شاعر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نیچے ایک چھوٹی سی مشق دی ہوئی ہے انہوں نے۔ مشق میں کہہ رہے ہیں آپ کو یہ نظم کیسی لگی، جواب چن کر صحیح کا نشان لگائیے۔ بہت عمدہ، عمدہ یا مناسب، آپ کو جیسی لگی آپ اس خانے میں ٹک کر دیجیے گا۔ یہ نظم جس کی زبانی ہے اس کا ننھے میاں سے کیا رشتہ ہے، امی، ابو یا بڑا بھائی؟ تو آپ تصویر میں پیچھے دیکھ ہی چکے ہیں کہ بڑے بھائی کی زبانی ہے یہ، تو بڑے بھیا کے آگے آپ ٹک کر دیجیے گا۔ یہ نظم کس کے بارے میں ہے، جواب ہوگا یہ نظم ننھے میاں کے بارے میں ہے۔ یہ سارا کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے اپنی۔ یہ نظم جس کردار کی زبانی ہے، کیا اسے ننھے میاں سے محبت ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ نظم بڑے بھیا کی زبانی ہے اور انہیں ننھے میاں سے بہت محبت ہے، اور ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ بڑے بھیا اس کا ہر بات میں بہت خیال رکھ رہے ہیں کہ کہیں ننھے میاں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا کام اور دیا کرنے کے لیے، اس نظم کا کوئی اور نام رکھیے۔ تو آپ اپنی پسند سے اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ منّے میاں کی شرارتیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، منّے میاں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ خود سوچ کے لکھیے گا۔ اس کے بعد ہے اس نظم سے اپنا پسندیدہ شعر نقل کیجیے اور اپنے ذہن میں ابھرنے والی تصویر بنائیے۔ اس نظم میں آپ کو جو بھی شعر بہت اچھا لگا وہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور اس سے متعلق آپ کو پھر اس کی تصویر بھی بنانی ہے۔ یہ آپ کے پاس آپشنل ہے، آپ کرنا چاہیں تو کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ۔ نیچے دیا ہوا انہوں نے کون سے الفاظ نظم میں بار بار دہرائے گئے ہیں، تو وہ دیکھیے کون سے الفاظ منہ میں بار بار دہرائے گئے ہیں، جیسے کہ منہ، میں اور ہے۔ یہ چیزیں، یہ الفاظ جو ہے وہ بار بار نظم میں دہرائے گئے ہیں۔ اس نظم سے تجدید والے الفاظ یا تجدید کے الفاظ چن کر لکھے۔ تجدید کیا ہوتا ہے؟ تجدید ایک ایسا نشان ہوتا ہے ڈبلیو کی طرح ہوتا ہے، اسمال ڈبلیو کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پہ یہ لگا ہوا ہے اس حرف کو آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب نظم میں ایسے کچھ الفاظ ہیں جن میں تجدید لگی ہوئی ہے، ان کو لکھنا ہے یہاں پر، جیسے ننھے، چکھیں، گٹی، ٹھیک ہے، اور کچھ اور بھی الفاظ ہیں وہ اب آپ ڈھونڈ کے لکھیے گا۔ یہاں تک کا کام آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آگے دیکھیے نیکسٹ پہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی شاید آپ کو نہ آتے ہوں، تو ہم نے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے دے دیے ہیں۔ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں اتار کے ان کے معنی لکھ لیجیے گا اور یاد بھی کر لیجیے گا، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پھرکی کہتے ہیں لٹو کو، کترا ہے کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کاٹا ہے، کنکر کہتے ہیں بہت چھوٹے پتھر کو، اور کانچ کا ٹکڑا شیشے کا ٹکڑا۔ یہ الفاظ اپنی کاپی میں اتار لیجیے گا۔ اس نظم کی مشق بھی آپ نے کاپی میں کرنی ہے، اور اس نظم کی بہت اچھی سی ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے بار بار، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کا کام کر کے رکھیے گا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔